حدیث نہیں سنی تم نے؟ جہنم میں سب سے زیادہ عورتیں ہوں گی اور انشاءاللہ ان میں سے ایک تم بھی ہوگی، دیکھ لینا۔ اگر آپ ایک عورت ہیں تو اپنی زندگی میں آپ نے کبھی نہ کبھی یہ جملہ ضرور سنا ہوگا۔ کسی نے اپنی بہن سے کہا ہوگا، کسی نے بیوی کو چپ کرانے کے لیے بولا ہوگا، کسی نے محفل میں ہنس کر کہہ دیا ہوگا اور کسی نے تو اس پر میم بنا دیا ہوگا۔ آج نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک صحیح حدیث آدھا ادھورا علم رکھنے والوں کے لیے ایک ایسا ہتھیار بن چکی ہے جسے وہ جب چاہیں اپنی سہولت کے حساب سے عورتوں کے خلاف استعمال کر دیتے ہیں۔ حیرانی کی بات یہ ہے کہ گالی بکے مرد، گٹکا کھائے مرد، سگریٹ پھونکے مرد، نظروں کی پردے کا احترام نہ کرے مرد، بیوی کی ناشکری اور ماں کی بے حرمتی کرے مرد، اور ان سب کے باوجود جہنم کی ٹھیکیداری عورتوں کے نام لکھ دی گئی ہے۔ آخر اس حدیث کی اصل حقیقت کیا ہے؟ اگلے 10 منٹ میں ہم اس حدیث کو لفظ بہ لفظ ڈیکوڈ کریں گے اور انشاءاللہ آپ اس کی اصل حقیقت جان جائیں گے۔ کہانی شروع ہوتی ہے آج سے 1400 سال پہلے۔ یہ عید کا دن تھا اور عید کی نماز پڑھائی جا چکی تھی۔ باہر کھلے میدان میں جسے مصلی کہتے ہیں سینکڑوں لوگ بیٹھے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں کو دین کی باتیں بتا رہے تھے، اللہ کو راضی کرنے کا طریقہ سمجھا رہے تھے اور صحابہ آپ کی باتوں کو غور سے سن رہے تھے۔ مدینہ میں یہ منظر عام تھا جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ اور صحابیات کو دین سکھایا کرتے تھے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عورتوں کی طرف دیکھا اور ان سے فرمایا، اے عورتوں، زیادہ صدقہ دو اور بہت استغفار کیا کرو، کیونکہ اللہ نے مجھے جہنم دکھائی اور میں نے دیکھا کہ اس میں سب سے زیادہ تعداد عورتوں کی ہے۔ یہ بات سن کر صحابیات حیران رہ گئیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسا کیوں کہا، اور شاید اسی دن سے ایک ایسی غلط فہمی کی بنیاد پڑی جو آج بھی ہمارے معاشرے میں ایک تانے کی طرح زندہ ہے۔ اسی عید کے میدان میں جہاں عورتیں مردوں کے ٹھیک پیچھے والی صف میں کھڑی تھیں، بھرے مجمع کے بیچ ایک عورت کھڑی ہوئی۔ حدیث میں انہیں سفالۃ الخدین کہا گیا ہے، یعنی ایک باوقار، ہمت والی، سانفلے گالوں والی عورت۔ عرب کی اس سوسائٹی میں جہاں عورتوں کی کوئی حیثیت نہ تھی، آج وہی عورت ہزاروں کی بھیڑ میں بے خوف و بے باک کھڑے ہو کر سوال کر رہی تھی اور کسی مرد کی ہمت نہ تھی کہ انہیں ٹوکے، کیونکہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تربیت یافتہ صحابہ تھے جو جانتے تھے کہ نامحرم عورتوں کی طرف نہیں دیکھنا اور عورتوں کو اپنے حق کے لیے آواز اٹھانی ہے۔ اس باہمت صحابیہ نے بڑے ادب سے پوچھا، اے اللہ کے رسول، ہم عورتیں جہنم میں زیادہ کیوں ہیں؟ کیا اپنے کفر کی وجہ سے یا ایک اللہ کو نہ ماننے کی وجہ سے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں ڈانٹا نہیں بلکہ بڑے پیار اور احترام سے جواب دیا، کیونکہ تم اپنے شوہروں کی ناشکری کرتی ہو۔ اگر کوئی شوہر زندگی بھر احسان کرے، پھر ایک دن تمہیں اس کی کوئی بات پسند نہ آئے تو فوراً کہہ دیتی ہو کہ تم سے مجھے کبھی کوئی بھلائی نہ ملی۔ غور کیجئے، اس حدیث میں کفر کا لفظ استعمال ہوا ہے، لیکن اس سے مراد اللہ کا انکار نہیں بلکہ کفر عشیر یعنی شوہر کے احسان کی ناشکری ہے۔ یہ پوری حدیث اصل میں شکر کے بارے میں ہے، اور ناشکری صرف عورتوں میں نہیں، مردوں اور اولادوں میں بھی ہوتی ہے۔ کتنے ہی مرد ہیں جو منہ میں نوالا ڈالتے ہی یہ سوچے بغیر کہ اس کے پیچھے کتنی محنت ہے، فوراً کھانے میں عیب نکال دیتے ہیں کہ نمک کم ہے۔ اس دن مدینہ کی عورتوں نے اس نصیحت کو فوراً سمجھا اور اپنے کانوں کی بالیاں اور انگوٹھیاں اتار کر حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چادر میں صدقے کے طور پر ڈال دی۔ آج بھی معاشرے میں عورت ہی گھر بناتی ہے، لیکن کبھی کبھی وہ جذبات یا غصے میں آ کر کہہ دیتی ہے، تم سے شادی کر کے میری زندگی خراب ہو گئی، مجھے آج تک کوئی سکھ نصیب نہیں ہوا۔ یہ وہی رویہ ہے جس سے بچنے کی تلقین آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائی۔ اس حدیث کا دوسرا حصہ جس پر سب سے زیادہ طعنے دیے جاتے ہیں وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں نے تم عورتوں سے زیادہ عقل اور دین میں کمی والا کوئی اور نہیں دیکھا۔ اوپر سے پڑھنے پر لوگ کہتے ہیں کہ اسلام عورت کو کم عقل کہتا ہے، لیکن جب صحابہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس کا مطلب پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود اس کی وضاحت فرمائی۔
अक्ल की कमी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, क्या दो औरतों की गवाही एक मर्द के बराबर नहीं? यहाँ बात दिमागी सलाहियत की नहीं बल्कि इस्लामिक लॉ की एक मखसूस हद की हो रही है, जहाँ मौली मामलात या बिज़नेस में दो औरतों की गवाही को एक मर्द के बराबर रखा गया है, जैसा कि सूरत बकरा में है। ये एक कानूनी रायत है, अक्ल का नुक्स नहीं। दीन की कमी यानी कि इबादत का वक्फ़ा। यहाँ दीन की कमी से मुराद ईमान का कमज़ोर होना नहीं बल्कि औरत के वो मखसूस दिन हैं जिनमें उसे नमाज और रोज़े से रुखसत मिल जाती है। मर्द पूरे साल बग़ैर वक्फ़े के इबादत करता है, इसलिए मवाज़ने में औरत की नमाज़ें कम हो जाती हैं। अगरचा उलमा कहते हैं कि पाबंद खातून को उन दिनों में भी नीयत की वजह से पूरा सवाब मिलता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दरअसल औरतों को उनका मकाम और ताकत समझा रहे थे कि मर्द तुम्हारे मुकाबले में ज़्यादा नमाजी और रोज़े रखते हैं, उसके बावजूद औरत के पास वो जज्बाती असर और कशिश है कि वो एक समझदार मर्द को भी मगलूब कर सकती है। इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नसीहत फरमाई कि अपनी इस ताकत का सही इस्तेमाल करो, लान तान से बचो और खूब सदका दिया करो। अक्सर लोगों के जहन में आता है कि अगर जहन्नम में औरतें ज़्यादा हैं तो क्या जन्नत में मर्द ज़्यादा होंगे? ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैंने जन्नत में झांक कर देखा तो वहाँ ज़्यादा गरीब देखे। यहाँ मर्द या औरत का मवाजना ही नहीं, गरीब तो मर्द भी हो सकता है और औरत भी। अब इस हदीस को साइंस और डेटा की रोशनी में देखें। आज दुनिया में हर 100 औरतों पर तकरीबन 101 मर्द हैं, लेकिन यूएन की रिपोर्ट के मुताबिक साल 2028 तक दुनिया में औरतों की तादाद मर्दों से ज़्यादा हो जाएगी, क्योंकि औरतें मर्दों से ज़्यादा जीती हैं। 100 साल की उम्र तक पहुँचते पहुँचते हर एक मर्द के मुकाबले में 4 औरतें ज़िंदा होती हैं। 1400 साल पहले जब कोई पॉपुलेशन रिकॉर्ड नहीं था, तब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़यामत की ये निशानी बताई थी कि आखिरी दौर में औरतों की तादाद मर्दों से बहुत ज़्यादा हो जाएगी, यहाँ तक कि 50 औरतों की देखभाल के लिए सिर्फ़ एक मर्द बाकी रहेगा। तो जब दुनिया की कुल आबादी में ही औरतें अक्सरियत में होंगी तो कुदरती तौर पर हर जगह बशमूल जहन्नम उनकी तादाद ज़्यादा दिखाई देगी। तो अगली बार जब कोई दीन का आधा अधूरा हवाला देकर आपका दिल दुखाने या आपको नीचा दिखाने की कोशिश करे, तो मदीना के इस मैदान की इस बाहिम्मत सहाबिया को याद कीजिएगा और इस सच को तलाश कीजिएगा जो किताबों में छुपा है, ताकि दीन के नाम पर आपको कोई बेवकूफ़ ना बना सके। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। कमेंट करके अपने राय ज़रूर दीजिएगा, क्योंकि आपके कमेंट्स मुझे अगली नस्लों की इस्लाह और गलत फहमियाँ दूर करने की ताकत देते हैं। जज़ाकुमुल्लाहु खैर। अस्सलामु अलैकुम।